بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل ماہ صدیق اکبر، ماہ جمادی الاخری جاری ہے۔ اسی مہینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و برکات، آپ کی شان احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ کثیر احادیث میں آپ کی شان اور عظمت کا ذکر کیا گیا۔ آج اسی سلسلے میں کچھ احادیث لے کر آپ کے سامنے لائیو حاضر ہوا ہوں۔ نیت یہی تھی کہ آج کا سیشن، آج کا سلسلہ میں لائیو آپ کے سامنے کروں اور احادیث مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کرتے چلے جائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان و فضیلت احادیث میں بیان ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، جو دیگر صحابہ نے شان بیان کی، بشمول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شان میں جو احادیث مروی ہیں وہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچیں۔ اور اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ یہ احادیث مبارکہ سنیے کہ اللہ عز و جل کا کروڑہ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے گروہ میں رکھا ہے، ایسی جماعت میں شامل فرمایا ہے، سواد اعظم، اس سواد اعظم میں شامل فرمایا ہے جس میں الحمدللہ اہل سنت والے صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گروہ میں شامل فرمایا۔ ہمارے سامنے الحمدللہ اہل بیت کی فضیلت بیان کی جائے تو بھی ہمارے چہروں پر خوشی آتی ہے، کیونکہ ہم خارجی نہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ اور جب ہمارے سامنے اہل بیت کی فضیلت بیان کی جائے الحمدللہ، تب بھی ہمارے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم رافضی نہیں۔ تو اللہ کا کروڑہ شکر کہ ہم عاشقان صحابہ میں بھی شامل ہیں اور عاشقان اہل بیت میں بھی شامل ہیں الحمدللہ۔ تو اس نیت کے ساتھ یہ احادیث سنتے چلے جائیے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو اپنے دلوں میں بڑھاتے چلے جائیے، خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے چلے جائیے۔ آئیے سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو میں آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں پیش کرتا ہوں، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا و خیرنا و حبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، ہم میں بہترین ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہم میں سے وہ ذات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو محبت ہے
وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے۔ کیسی اعلیٰ شان ہے، کیسا اعلیٰ مقام ہے ان کا، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد ان ہستیوں کی، ان دو ہستیوں کی اقتداء اور پیروی کرنا۔ کن دو ہستیوں کی؟ ان کے آگے نام حدیث میں موجود ہیں، فرمایا ابو بکر اور عمر، فرمایا میرے بعد ان دو ہستیوں کی اقتداء اور پیروی کرنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ جس ہستی سے مروی ہے آپ کو سن کر مزہ آ جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شان صدیق اکبر میں جو حدیث مروی ہے، اور اس وقت میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں جامع ترمذی شریف کی، یہ سیاہ ستہ میں سے ایک حدیث مبارکہ کی شاندار کتاب ہے۔ تو شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اذ طلع ابو بکر و عمر، کہ اچانک ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے آئے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اور پھر آگے حدیث میں ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذانی سیدا قہول اہل الجنۃ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، فرمایا کہ یہ دو ہستیاں ادھیڑ عمر کے جو جنتی ہوں گے، چاہے پہلے کے ہوں چاہے بعد کے ہوں، یہ دو ہستیاں یعنی ابو بکر اور عمر ان کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ اور حدیث کے آخر میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اے علی تم ان کو خبر نہ دینا، یا علی لا تخبرہما، اے علی تم ان دونوں کو یہ بات نہ بتانا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حاضر ہوئے تھے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت علی سے فرمائی اور کہا کہ علی تم ان کو نہ بتانا۔ جب میں یہ حدیث مبارکہ جب پڑھ رہا تھا تو امیر اہل سنت کا جو خوبصورت دیا ہوا نعرہ ہے، میری مراد امیر اہل سنت سے بانی دعوت اسلامی حضرت ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ہے، ان کا دیا ہوا نعرہ میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ کیا ہے وہ نعرہ؟ کیوں نہ لگائیں کہ وہ نعرہ تو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت ابو بکر بھی جنتی جنتی۔ الحمدللہ، دیکھیں یہ وہ نعرہ ہے جو احادیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی قرار دے رہے ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ادھیڑ عمر کے جو جنتی ہوں گے یہ تو ان کے سردار ہیں۔ الحمدللہ۔ مزید ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں، بڑی کمال کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ جو مہاجرین اور انصار تھے ان کے پاس تشریف لاتے تھے،
حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ان میں موجود ہوتے تھے۔ کوئی اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا سوائے ابو بکر اور عمر کے۔ اور حدیث میں آگے بڑا کمال کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہوتا تھا جب آپ ان حضرات کو دیکھتے، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کیا انداز ہوتا تھا، سنیے آپ جھوم اٹھیں گے۔ حدیث میں ہے فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنظُرَانِ إِلَيْهِ، انداز یہ ہوتا تھا کہ یہ دونوں حضرات یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے، وَيَنظُرُ إِلَيْهِمَا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، حدیث میں آگے ہے وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ، اور ان دونوں حضرات کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا، حدیث میں آگے وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان حضرات کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا وَذَلِكَ مِنْ عَادَةِ الْمُحَبَّةِ، سبحان اللہ، فرمایا یہ محبت کی علامت ہے، جس سے آپ کو محبت ہو، جو آپ کو پیارا ہو، آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر آپ مسکراتے ہیں، تبسم کرتے ہیں، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر پیارے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، بڑی کمال کی یہ بھی حدیث ہے، اور یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے، وہاں پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک آپ کی دائیں طرف تھے، دوسرے بائیں طرف تھے، اور حدیث میں ہے کہ ہوا آخذ بیدیہما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہستیوں کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا۔ کیسا خوبصورت منظر ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شان صدیقی سنیے، شان فاروق اعظم سنیے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا اسی طرح سے بروز قیامت ہمیں اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان صدیقی ہے، کیا شان ہے اس عاشق اکبر کی، فرمایا اسی طرح سے ہمیں بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت صاحبی علی الحوض وصاحبی فی الغار، فرمایا کہ تم حوض کوثر پر میرے رفیق ہو گئے جس طریقے سے تم غار میں میرے رفیق اور ساتھی تھے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ آیا وہ نعرہ ذہن میں جو امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت ابو بکر بھی
جنتی جنتی۔ الحمدللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ وہ ہے جس میں نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت موجود ہے، بلکہ علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو شامل ثابت کیا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو ثابت کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل کے قائل ہیں، ان کی عظمتوں کے قائل ہیں، ہم تمام صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو یہ نعرہ لگانے والے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، لیکن جو افضلیت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ آئیے وہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا تم ابو بکر کو کہو رضی اللہ تعالی کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اچھا، مرو بھی امر کا صیغہ، اور آگے فلیصلی جو ہے وہ بھی امر کا صیغہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ رونے کی وجہ سے اپنی قرات لوگوں تک نہیں پہنچا پائیں گے، ان کی قرات کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچے گی، یعنی وہ قرات نہیں کر سکیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا عشق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑی محبت تھی، لقب دیکھیے نا عاشق اکبر، واقعی عاشق اکبر تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، فَأْمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوبارہ سے اپنی اسی بات کو ریپیٹ کیا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ بات نہیں مان رہے، تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کریں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ رونے کی وجہ سے اپنی قرات لوگوں کو نہیں سنا سکیں گے، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات عرض کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کیا اور پھر یہ ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ تیسری بار ہے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تم ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں امامت کے مصلی پر کون آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں 17 مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی افضلیت پر اپنی مہر کو ثبت فرمایا۔
ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے اسی طرح سے ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ای یؤمہم غیرہ۔ فرمایا کہ کسی قوم کے لیے یہ بات روا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر موجود ہو اور کوئی اور امامت کرے۔ اس سے دیکھیے، نہ صرف اس حدیث میں نہ صرف فضیلت ابو بکر موجود ہے، بلکہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جو افضلیت ہے وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ ایک اور بڑی شاندار حدیث مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں موجود ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نمازی ہوگا اسے بروز قیامت باب الصلاۃ سے ندا دی جائے گی۔ جو شخص جہاد کرتا ہوگا اسے بروز قیامت باب الجہاد سے ندا دی جائے گی۔ جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا ہوگا اسے بروز قیامت باب الصدقہ سے ندا دی جائے گی، اور جو شخص روزہ رکھتا ہوگا اسے بروز قیامت جنت کے دروازے باب الریان سے ندا دی جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اور یہ آپ بارہا یہ کہتے رہتے تھے، بی ابی انت و امی، میرے والدین آپ پر قربان۔ عرض کیا، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، پوچھا کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے جنت کے ان تمام دروازوں سے ندا دی جائے، یعنی باب الصدقہ سے بھی اس کو ندا دی جائے، باب الصلاۃ سے بھی اس کو ندا دی جائے، باب الریان سے بھی اس کو پکارا جا رہا ہو، باب الجہاد سے بھی اس کو ندا دی جا رہی ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم وارجو ان تکون منہم، فرمایا جی ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ کیسی شان صدیقی اس حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت اسلم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بار صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس مال موجود بھی تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ آج وہ دن ہے کہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، اس نیکی کے کام میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں آگے نکل جاؤں گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادت ہوتی تھی، ان کا یہ معمول تھا، وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہوتے مقابلے، اس کا بینک بیلنس اتنا ہے، مجھے اپنا بینک بیلنس بڑھا کر اس سے آگے لے کر جانا ہے، فلاں کا یہ اسٹیٹس ہے، مجھے اس سے اعلیٰ اسٹیٹس حاصل کرنا ہے۔ کاش ہم نیکیوں میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ آج وہ دن ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نیکی کے کام میں سبقت لے جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، میں اپنا آدھا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقے کے لیے لے آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ابقیت لأہلک
تم نے اپنے گھر والوں کے لیے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا مثلہ، میں نے کہا کہ جتنا مال لایا ہوں اتنا مال ہی پیچھے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، یعنی آدھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، آدھا پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو حدیث میں ہے وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِندَهُ، کہ جو کچھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا وہ سب کچھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، عرض کیا کہ میں نے ان کے لیے، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو باقی رکھ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں نے کہا اللہ کی قسم کہ میں کبھی بھی ان سے سبقت نہیں لے جا سکتا، ان سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جن جن کے بھی دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں ان دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ اس موقع پر بھی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا تھا جو مختلف گھروں سے کھلتے تھے مسجد کی طرف۔ حدیث میں ہے سوائے ابو بکر کے دروازے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کے دروازے کے علاوہ بقیہ تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی حدیث سنتے چلے جائیے، خوش ہوتے چلے جائیے، جھومتے چلے جائیے، اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جائیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گروہ میں شامل فرمایا ہے جو صحابہ سے محبت کرنے والا ہے، جو صحابہ کے گیت گانے والا ہے، جو یہ نعرہ لگانے والا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر صدیق بھی جنتی جنتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو حدیث سنانے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب سنا ہو، کیا لقب ہے؟ ایک تو صدیق ہے نا، ایک اور لقب بھی عتیق۔ عتیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے اس حدیث کی روشنی میں پتا چلے گا۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، فرمایا کہ تم دوزخ سے آزاد ہو، جہنم سے آزاد، دوزخ سے آزاد، تو پھر کیا جنت۔ الحمدللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا له وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض، فرمایا جو بھی نبی ہوتا ہے اس کے دو وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں اور دو وزیر زمین پر ہوتے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، فرمایا میرے دو آسمانوں پر جو وزیر ہے وہ جبریل اور میکائیل ہے، اور فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ
فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور زمین میں میرے دو وزیر، زمین پر میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی شان پائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب اپنے دلوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے دیکھی بہت ساری احادیث پیش کی، اس کا ایک مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بیان کیا ہے، کیا آپ کے فضائل اور کمالات بیان کیے ہیں، وہ ہمارے سامنے آئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا نظریہ تھا، کیا حدیث ان سے مروی ہیں، وہ ہمارے سامنے آئے، تاکہ جب کوئی ایرا غیرہ شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان درازی کرے تو ہم اس کی بات کی طرف توجہ نہ کریں، ہم تو یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہا ہے، اور ہم نے تو اسی بات کو لینا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کی ہے۔ ایرا غیرہ جو مرضی کہتا رہے، ان کے خلاف زبان درازی کرتا رہے، اس شخص کی بات ہمارے لیے ویلیو نہیں رکھتی، اہمیت نہیں رکھتی۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اللہ میں خوب ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔